کیا ہم پاکستانی کسی لحاظ سے بھی سعودیہ سے کم ہیں؟ سعودیہ نے اپنے طیارے ٹرک پر لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیے تو پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی۔ ٹرک پر لدے طیارے جس شہر سے بھی گزرتے وہاں پر سیلفیاں بنتی، ویڈیوز بنتی، رقص ہوتا، ڈانس کیا جاتا اور پھر مختلف انواع و اقسام کے کھانے سجا کر اپنے طیاروں کا استقبال کیا جاتا۔ سعودیہ والے خوش تھے کہ ہم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو آج تک دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں کر سکا۔ اس لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جو بھی اس طیارے کی اچھی سیلفی بنائے گا، اچھی ویڈیو بنائے گا، ہم اس سعودی شہری کو ایک گاڑی گفٹ میں دیں گے۔ اسی لیے پوری دنیا ان طیاروں کے پیچھے پڑ گئی اور پوری دنیا میں وہ طیارے خبروں کی زینت بن گئے۔ لیکن جب پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہو رہا تھا کہ سعودیہ نے اپنے 3 طیارے ٹرک پر لاد کر بائی روڈ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیے، تو وہیں پر پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ سعودیہ والوں نے تو ہمیں چیلنج کر دیا کہ جب ایک کام سعودیہ کر سکتا ہے تو ہم پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے۔ اور یوں پاکستانیوں کی دماغ کی پھرکی گھومی اور 5 سال سے گلتا سڑتا طیارہ بوئنگ 737 کو کراچی سے حیدرآباد ایک ٹرک پر لاد کر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی طیارے کو ایک ٹرک پر لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ ہے پی اے ای کا 737 بوئنگ طیارہ جو کہ 350 مسافروں کی گنجائش رکھتا تھا، لیکن پچھلے 5 سال سے کراچی ایئرپورٹ کے ڈمپ یارڈ میں گل سڑ رہا تھا۔ جب سعودیہ نے یہ کیا تو پاکستانیوں کی دماغ کی پھرکی گھومی، انہوں نے اس چیز کو چیلنج سمجھا اور پھر 154 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ طیارے کو ٹرک پر لاد کر، جو کہ 40 ویلر ٹرک تھا، کراچی سے حیدرآباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، 2019 میں اس بوئنگ طیارے کو ناکارہ قرار دیا گیا اور پچھلے 5 سال سے یہ طیارہ کراچی کے ڈمپ یارڈ میں گل سڑ رہا تھا۔ لیکن جب سعودیہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے طیاروں کو ٹرک پر لادا اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا، تو پاکستانیوں نے اس کو چیلنج سمجھا اور اپنے 5 سال پرانے گلتے سڑتے جہاز کو 40 ویلر ٹرالر پر ڈالا، اس کے پر کاٹے، اس کا انجن الگ کیا اور اس کو کراچی سے حیدرآباد ٹریننگ انسٹیٹیوٹ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور طریقہ اپنایا بالکل سعودیہ جیسا۔ لیکن ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ جب سعودیہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو سعودیہ نے اس کی بھرپور ایڈورٹائزمنٹ کی۔ جہاں جہاں سے بھی طیارے گزرتے وہاں پر سیلفیاں بنتی، ویڈیوز بنتی، رقص ہوتا، ڈانس ہوتا اور پھر پوری دنیا کی خبروں میں صرف 3 طیارے اور 3 سعودی ٹرک دکھائی دیے اور اس طرح سعودیہ کے 3 ٹرک پوری دنیا کی خبروں کی زینت بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ان طیاروں کی بہترین سیلفی یا ویڈیو بنائے گا اس کو بطور تحفہ ایک گاڑی دی جائے گی۔ اس طرح طیارے اپنا کام کرنے سے پہلے، یعنی کہ اگر کسی پارک میں ان کو نصب کیا جائے گا یا پھر ان میں کوئی ریسٹورنٹ بنایا جائے گا، اس سے پہلے ہی وہ ریسٹورنٹ پوری دنیا میں چھا گیا۔ لیکن جب یہی کام پاکستان کے اندر ہوا تو بالکل بھی کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ پاکستان بھی کوئی ایسا کام کرنے والا ہے کہ ایک طیارے کو 154 کلومیٹر بائی روڈ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جائے گا۔ جب پاکستانیوں نے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ ہم بھی ایسا کو کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو ٹرک ڈرائیور ہیں یا پھر جو ہمارے جو روڈز ہیں وہ بھی کیپیبل ہیں کہ ہم بھی ایک طیارے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بائی روڈ منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے اس موقع کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اس کی تشہیر نہیں کی اور ہم دنیا کی نظروں میں نہیں آ سکے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ اگر سعودیہ کر سکتا ہے تو پاکستانی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سعودیہ میں 3 طیارے منتقل کیے گئے تو وہ 3 ٹرک ڈرائیور بھی پاکستانی تھے اور آج پاکستانیوں نے خود پاکستان کے اندر وہی کارنامہ سر انجام دیا، لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے، ہم صلاحیتوں میں، سکلز میں کسی سے کم نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی بھرپور اور بہترین تشہیر بھی نہیں کرتے۔ اور جب یہ طیارے پاکستانیوں نے روڈز پر دیکھے، پاکستانی جو عوام ہے انہوں نے عجیب و غریب کام کیے۔ کسی نے اس کے آس پاس ویلنگ کی، کسی نے رکشہ بھگایا اور کسی نے اس کو پتھر مارے اور طیارے نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں فضا میں اڑتا یا پھر واپس مجھے ڈمپ یارڈ لے جاؤ، ان پاکستانیوں سے میری جان چھڑواؤ۔